بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں روحانی عامل۔ دوستوں، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کی مقدس رات کا وظیفہ لے کر روحانی عامل حاضر خدمت ہے۔ شب قدر کے بعد اگر کوئی بڑی رات ہے تو وہ شب برات ہے۔ اس رات کی فضیلت اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جب میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، تم جانتی ہو کہ اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بتائیے، اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات کے سورج ڈوبتے ہی اللہ رب العزت آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی میرا نیک بندہ جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں گے، اور کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق عطا کریں گے، اور کوئی مصیبت کا مارا دعا مانگے تو ہم اس کی مصیبت دور فرما دیں گے۔ اور اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات کو خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ 15ویں تاریخ کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس رات بے شمار بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، مگر 3 لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافر، مشرک اور کینہ رکھنے والے بخشے نہیں جائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف تھا۔ مجھے دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف شعبان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ دوستوں، ان تمام واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شعبان کا مہینہ اور اس ماہ کی 15 تاریخ جس کو شب برات بھی پکارا جاتا ہے، وہ رات کتنی بلند مرتبے والی رات ہے۔ اس حوالے سے روحانی عامل آفیشیل چینل نے اس دن کی مناسبت سے ایک شاندار وظیفہ جو کہ نہ صرف رزق میں بے شمار برکت عطا فرمائے گا، بلکہ ہمیں امید ہے کہ اگر یہ وظیفہ اس کی روح کے عین مطابق کیا گیا تو پورا سال آپ کے لیے اس قدر خوشحالی لائے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو دوستوں، آپ نے سب سے پہلے وظیفے کو انتہائی توجہ کے ساتھ سننا اور سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 15 شعبان کی رات کو نماز عشاء سے فارغ ہو کر باوضو اور قبلہ رخ ہو کر مصلی بچھا کر بیٹھ جانا ہے۔ چاہیں تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مبارکہ یاد کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر نہ کر سکیں تو پھر قرآن پاک سے دیکھ کر 21 مرتبہ تلاوت کر لیں۔ 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف لازمی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اس وظیفے کے حوالے سے کچھ احتیاط ہیں، ان کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1، وظیفہ نماز عشاء کے بعد اور صبح کی نماز سے 1 گھنٹے پہلے تک کیا جا سکتا ہے۔
کوئی بھی شخص یہ وظیفہ کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے، لیکن بنا کسی لالچ اور بنا کسی معاوضے کے۔ نمبر 3، وظیفے میں دی گئی تعداد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اگر تجاوز کیا گیا یا کم کیا گیا تو پھر وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ اور دوستوں، ویڈیو کے آخر میں اس رات کے حوالے سے دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے رب، اس عظیم رات کو ہمارا عبادت کرنا، نوافل اور قرآن پاک پڑھانا قبول و منظور فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اے میرے رب، اس عظیم رات کے صدقے ہمارے بھی تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ بھی بے روزگار ہیں ان کو بہتر روزگار عطا فرما، غریبوں اور ناداروں کی غیب سے مدد فرما۔ تمام ایسی بچیاں جو شادی کے قابل ہیں ان کو نیک صالح رشتہ عطا فرما۔ روز محشر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر نصیب فرما۔ ہمارے ایک عزیز دوست سید ذکی حیدر جو ہمارے چینل کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی دے، ان کی فیملی کو ہمیشہ خوشحال رکھے، اور اللہ پاک ان کو ہر ناگانی آفت سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ روحانی عامل کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔